بلغاریہ کی مشہور نابینا نجومی خاتون بابا وینگا نے اپنی موت سے تقریباً 10 سال قبل کہا تھا کہ 2010 کے قریب بہار عرب کا بحران برپا ہوگا، جس کے بعد شام میں خانہ جنگی ہوگی، اور پھر 2021 یا اس کے تھوڑے عرصے بعد یورپ پر مسلمانوں کی یلغار ہو جائے گی۔ اب سال 2021 کا آغاز ہوا چاہتا ہے، لیکن اس دفعہ یورپ سمیت پوری دنیا میں نئے سال کے لیے جوش و خروش پہلے سا نہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ 2020 میں آنے والی وبا ہے، جو 2021 میں بھی اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہیں۔ 2021 کے بعد کے دور میں یورپ میں بڑی تبدیلی کے حوالے سے 3 دہائیاں قبل ایک نابینا نجومی خاتون کی طرف سے پیشن گوئی کی گئی تھی، جس کے مطابق 2021 یا اس کے چند سالوں بعد یورپ پر مسلمانوں کی یلغار کا سال ہے۔ بابا وینگا کے نام سے مشہور اس نابینا نجومی خاتون کو تمام یورپ میں بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس کی متعدد پیشن گوئیاں پہلے ہی سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ بابا وینگا نے اپنی موت سے تقریباً 10 سال قبل کی گئی پیشن گوئیوں میں واضح الفاظ میں کہا تھا کہ 2021 کے بعد یورپ مسلمانوں کا ہوگا، جبکہ 2043 تک ایک دفعہ پھر مسلم خلافت قائم ہو جائے گی، جس کا مرکز اطالوی شہر روم ہوگا۔ بابا وینگا کی پیشن گوئیوں کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ مسلمان یورپ پر یلغار کریں گے اور یورپ کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ اس سرزمین پر تباہی سالوں تک جاری رہے گی اور یہاں کے باسی یہاں سے نکال دیے جائیں گے اور یہ براعظم تقریباً اجڑ جائے گا۔ اس سلسلے کی اگلی پیشن گوئی سال 2043 کے بارے میں ہے، جس میں بابا وینگا کہتی ہیں کہ یورپ کی اسلامی خلافت میں تبدیلی مکمل ہو گئی، روم کو دارالخلافہ قرار دے دیا گیا، دنیا کی معیشت مسلمان حکمرانوں کے تحت پل پھول رہی ہے۔ بابا وینگا نے آنے والے وقت کے بارے میں کچھ اور اہم پیشن گوئیاں بھی کر رکھی ہیں۔ باقی پیشن گوئیوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہاں کچھ اہم باتوں کی وضاحت دینا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ بابا وینگا خود واجبی سی تعلیم یافتہ تھی۔ اس نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی تھی، بلکہ اس کی ساری باتیں اس کے پرستاروں یا ملازموں نے تحریر کی تھی۔ وہ دعویٰ کرتی تھی کہ اس کو کسی ناقابل فہم ذریعے سے لوگوں کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، اور کئی لوگوں کا خیال ہے کہ اس خاتون کے پاس مافوق الفطرت طاقتیں تھیں، جس کی وجہ سے یہ مستقبل کی باتیں بتایا کرتی تھی۔ اب یہاں بات کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ناقابل فہم ذرائع یا پھر وہ مافوق الفطرت مخلوق کون ہے۔ تو ناظرین، اس کے بارے میں ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مشہور نجومی یا جادوگر موجود ہیں اور جو شیطانی دنیا سے لگاؤ رکھتے ہیں، انہیں دراصل شیاطین ہی یہ خبریں پہنچاتے ہیں، جن میں یہ لوگ اپنے مطلب کی اور باتوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ اس بارے میں ہم نے ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، وہ کوئی شے نہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، بعض اوقات یہ کاہن ایسی باتیں بتاتے ہیں جو صحیح ثابت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ باتیں جو صحیح ثابت ہوتی ہیں انہیں کوئی جن فرشتوں سے سن کر اڑا لیتا ہے اور پھر اپنے دوست کے کان میں مرغ کی آواز کی طرح ڈالتا ہے، پھر اس سچی بات میں کاہن 100 جھوٹ ملا دیتا ہے۔ تو یہاں بابا وینگا یا تو شیاطین سے وہ باتیں سمجھ لیتی تھی، یا پھر یہ انہی شیطانی تنظیموں کا پیدا کردہ ایسا کردار ہے جن کے نام کو دنیا میں مشہور کر کے یہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ آگے کیا کرنے والے ہیں، اور جب وہ واقعات ہو جاتے ہیں تو اس طرح لوگ انہیں پہلے سے کی گئی پیشن گوئیوں کا نام دیتے ہیں۔ لیکن معاملہ جو بھی ہو، ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے جو ہمارے مستقبل سے جڑی ہیں، اور کیا پتا شاید یورپ پر مسلمانوں کے قبضے کی پیشن گوئی کو پھیلانے کے پیچھے بھی انہی خفیہ تنظیموں کی کوئی سازش ہو، اور پھر اسی بات کو یورپ میں بسنے والے غیر مسلموں کے دلوں میں بٹھا دے کہ اس سے پہلے کہ مسلمان یورپ پر قبضہ کر لیں، انہیں یورپ سے نکال دو۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں مسلمانوں کے گرد کیسے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ہم یہاں ان باتوں کو ڈسکس کریں گے جو بابا وینگا کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں۔
1989 میں اس خاتون نے کہا تھا کہ امریکی لوگ انتہائی خوف میں مبتلا ہوں گے جب ان پر 2 آہنی پرندے حملہ کریں گے اور ہر طرف دہشت کا راج ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پیشن گوئی 9/11 کے بارے میں کی گئی تھی۔ پھر 2018 سے 2023 کے دوران چین دنیا کی سپر پاور بن جائے گا، جس سے دنیا کے مدار میں ہلکی سی تبدیلی بھی ہوگی۔ پھر 2025 سے 2028 کے دوران دنیا میں بھوک پر کچھ حد تک قابو پا لیا جائے گا، جبکہ یورپ کے پاس توانائی کے ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ 2033 سے 2045 کے دوران یورپ میں مسلمانوں کی حکومت آ جائے گی اور قطبین پر برف پگھلنے کی وجہ سے سمندروں کا لیول بلند ہو جائے گا۔ پھر 2046 سے 2070 کے دوران انسانی اعضاء بنائے جا سکیں گے، جس کی وجہ سے ان کی تبدیلی عام ہو جائے گی۔ امریکہ مسلمانوں کے شہر پر حملہ کرے گا اور ایک نئے طرح کا ہتھیار استعمال کرے گا جس میں درجہ حرارت تیزی سے گر سکتا ہے۔ پھر 2088 سے 2167 کے دوران ایک مصنوعی سورج کی وجہ سے رات کو ختم کیا جا سکے گا۔ انسان روبوٹ کی طرح ہو جائیں گے، جبکہ چھوٹی قومیں جنگ کریں گی اور بڑی قومیں دور رہیں گی۔ جانور آدھے انسان بن جائیں گے اور ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی جائے گی۔ 2170 سے 2256 کے دوران مریخ پر موجود آبادی نیوکلیائی طاقت بن جائے گی اور دنیا سے آزادی کا مطالبہ کرے گی۔ پھر 2262 سے 2304 کے دوران سورج ٹھنڈا پڑ جائے گا اور اسے مصنوعی طور پر جلانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن ان کی یہ کوشش زیادہ کامیاب نہیں ہوگی۔ پھر 2341 سے 3805 کے دوران کوئی خوفناک چیز خلا سے زمین کی طرف بڑھ رہی ہوگی اور ڈر ہوگا کہ یہ زمین سے ٹکرا جائے گی، لیکن یہ خطرہ عین وقت پر ٹل جائیں گے اور پھر 5079 کو دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تمام وہ باتیں ہیں جو بابا وینگا کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے مشہور ہیں، لیکن ان میں سے کون سی باتیں سچ ثابت ہوتی ہیں، اس کا صحیح علم صرف ایک اللہ کو ہی ہے اور انسان صرف اندازوں کی حد تک ہی سوچ سکتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی اہم ہے کہ دنیا میں اس وقت شیطانی قوتیں بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتر چکی ہیں، جن کا اصل ہدف اس دنیا پر اپنا کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ چاہے نوسٹراڈیمس ہو یا بابا وینگا، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی باتیں کہاں تک درست ہیں، لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے وہ احادیث چھوڑ رکھی ہیں جن میں ہمیں تا قیامت دنیا کے تمام حالات کی نشاندہی ملتی ہے۔ بس ان احادیث کو صحیح طور پر سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس ویڈیو کا مقصد بھی کسی نجومی کی پیشن گوئیوں پر یقین دلانا نہیں ہے، بلکہ ان مبینہ پیشن گوئیوں میں موجود ان باتوں کو سمجھانا ہے جن کی منصوبہ بندی ان شیطانی تنظیموں نے سالوں پہلے کر رکھی ہے۔